لوگ کیا وجہ تھی کہ مروان بن حکم کا خطبہ سننے سے گریزاں تھے؟ ہاں دیکھیں، یہ بات تو ہمیں روایتوں میں ملتی ہے، صحیح روایتوں میں ہے کہ مروان بن حکم کا جمعہ لوگ نہیں سنتے تھے۔ مروان بن حکم کے لیے ممبر جو ہے وہ بچھایا گیا، تو اس نے ممبر کی طرف بڑھنا چاہا، یعنی پہلے خطبہ دینا چاہا، تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں میں نے اس کو پکڑا کہ ممبر کی طرف نہ جاؤ۔ اگر ہم کسی سے روایت لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے آپ نے استاد ہیں۔ کسی سے ایک حدیث بھی پڑھ لی تو آپ کا استاذ تو ہو گیا۔ ہاں آپ یوں کہہ سکتے ہیں عرفی معنوں میں ہمارا استاذ نہیں ہے، باقاعدہ ہم نے اس کے سامنے زانوی تلمس طے نہیں کیا، لیکن لغوی اعتبار سے تو وہ آپ کا استاذ ہے۔ جمعے کا خطبہ کیوں نہیں سنتے تھے؟ نہیں، جمعے کے خطبے کے بارے میں یہ بات نہیں آتی۔ اچھا، کیونکہ سوال جو میں نے جو سوال کیا تھا آپ سے وہ جمعے کے خطبے سے متعلق تھا، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں جمعے کے خطبے کا مسئلہ نہیں۔ یہ عیدین کے خطبے کے بارے میں بات آئی ہے، لیکن اوورآل بھی یہ بات ٹھیک ہے، مطلب ہمیں یہ بات مان لینی چاہیے کہ لوگ ان کا خطبہ نہیں سننا چاہتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک نئے سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں۔ ڈاکٹر صاحب، سوال یہ ہے کہ لوگ کیا وجہ تھی کہ مروان بن حکم کا خطبہ سننے سے گریزاں تھے؟ ہاں دیکھیں، یہ بات تو ہمیں روایتوں میں ملتی ہے، صحیح روایتوں میں ہے کہ مروان بن حکم کا جمعہ لوگ نہیں سنتے تھے۔ صحیح روایتوں میں صحیح موجود ہے۔ روایتوں میں یہ ہمارے سامنے صحیح بخاری کی روایت ہے 956، تو اس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ معاملہ یہ تھا کہ خطبہ جو ہے نا وہ نماز کے بعد ہوتا ہے، عید کا خطبہ جو ہے، جی جی ٹھیک ہے، تو نماز پہلے ہے، تو مروان بن حکم کے لیے ممبر جو ہے وہ بچھایا گیا، تو اس نے ممبر کی طرف بڑھنا چاہا، یعنی پہلے خطبہ دینا چاہا، تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں میں نے اس کو پکڑا کہ ممبر کی طرف نہ جاؤ، تو لیکن وہ مجھ سے جیسے چھڑا کے جو ہے وہ ممبر کی طرف گیا ہے اور اس نے پہلے خطبہ دیا۔ اچھا، تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ یہ سنت نہیں ہے، تو اس نے اس کو مانا۔ کیا کیا؟ اس نے اس کو مانا، اچھا، مروان بن حکم نے اس کو مانا کہ یہ سنت نہیں ہے، لیکن اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا، یہ صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں، ترجمہ سنا رہا ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ لوگ ہمارے خطبے کے لیے نماز کے بعد بیٹھتے نہیں، اچھا، لہٰذا میں نے خطبے کو نماز سے پہلے کر دیا، یعنی وہ سنت تبدیل نہیں کرنا چاہ رہا۔ یہ تو اس کے بارے میں ایک بڑی بات ہو جائے گی کہ وہ سنت کو بدعت سے بدلنا چاہتا ہے، وہ اصل میں لوگوں کو اپنی بات سنوانا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن لوگ اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں۔ جو بھی لوگ مطلب حکمران ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے حکمران طبقے سے لوگوں کو شکایات ہوتی ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، وہاں بنو امیہ تھے، ان سے بھی لوگوں کو شکایات تھی، ہم نہیں کہہ رہے کہ بنو امیہ کوئی بہت پاک پوتر تھے، ٹھیک ہے، ہم نے کبھی یہ بات نہیں کی، لیکن ہم صرف ایک بات کرتے ہیں کہ مسائل دونوں طرف موجود تھے، ہمیشہ ایک طرف کی امیج دکھائی جاتی ہے۔ مولانا مودودی نے بھی یہی بات کی ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک طرف کی امیج دکھائی ہے، اور پھر جن کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں کلمہ خیر بھی ملتا ہے، وہ نہیں بتایا جاتا۔ مروان کی یہ بات غلط ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو مطلب ڈسکریج کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ اس نے غلط کیا، ٹھیک ہے، آپ اس کو بیان کریں، لیکن اس کی کچھ اچھی باتیں بھی آئی ہیں، وہ بھی صحیح بخاری میں آ گئی ہیں، اچھا، تو اس کو کیوں نہیں بیان کرتے؟ وہ کیا ہے جی؟ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں ان میں سے کچھ باتیں، کچھ تو عمومی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بہترین میرے زمانے کے لوگ ہیں، اس کے بعد تابعین، اس کے بعد تبع تابعین، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے وہ جیسے بھی ہوں ہم سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری میں ایک اور روایت ہے 1563، علی بن حسین، یہ پھر علی کون ہوئی ہے؟ علی زین العابدین، جی، علی بن حسین، ہاں، رضی اللہ عنہ، وہ کس سے روایت کرتے ہیں؟ مروان بن حکم سے۔ اچھا، یعنی علی زین العابدین مروان بن حکم سے روایت کر رہے ہیں اور بخاری اپنی کتاب میں لے کے آ رہے ہیں۔ یہ تو بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ علی بن حسین رضی اللہ عنہ روایت لے رہے ہیں مروان بن حکم سے، اس کا مطلب اس کو ثقہ جانتے تھے؟ استاذ بھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا استاذ بھی ہے، اچھا، روایت اس سے لے رہے ہیں نا، بیان کر رہے ہیں نا، ان کا روایت لینے کا کیا یہ مطلب ہے کہ استاد ہے؟ ساری بات ہے، آپ نے اس سے علم تو لیا ہے نا، اچھا، علم تو لیا ہے نا۔ اچھا، اگر ہم کسی سے روایت لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے آپ نے استاد ہیں۔ کسی سے ایک حدیث بھی پڑھ لی تو آپ کا استاذ تو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ہاں آپ یوں کہہ سکتے ہیں عرفی معنوں میں ہمارا استاذ نہیں ہے، باقاعدہ ہم نے اس کے سامنے زانوی تلمس طے نہیں کیا، لیکن لغوی اعتبار سے تو وہ آپ کا استاذ ہے، ٹھیک۔ ٹھیک۔ تو یہ علی
بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضرت مروان بن حکم سے نقل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی انہوں نے مترجم نے بھی حضرت لکھا ہے، چلیں بہرحال روایت بھی کس کے بارے میں؟ حضرت علی اور عثمان کے بارے میں رضی اللہ عنہما، کہ حضرت عثمان حضرت علی ایک مجلس میں موجود تھے، تو حضرت عثمان نے جو ہے وہ حج تمتع سے منع کیا، یعنی حج اور عمرہ اکٹھا کرنے سے منع کیا۔ تو حضرت علی نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میں تو بھائی اکٹھا حج اور عمرہ کروں گا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں بظاہر، اور ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تبصرہ کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کسی کے کہنے سے نہیں چھوڑوں گا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک حکمت کے تحت یہ بات کہی تھی کہ آپ اکٹھا حج اور عمرہ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ کے رسول نے کیا تو ہم کر سکتے ہیں، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا کہنا یہ تھا کہ حج افراد کو جو ہے وہ ہمیں، اور حج افراد جائز بھی ہے، ہاں جائز بھی ہے، وہ بھی مطلب اللہ کے رسول کی سنت سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی کہ مروان بن حکم سے صحیح بخاری نے روایت لی، اگر یہ اتنا مجرور راوی ہوتا جی 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 تو صحیح بخاری میں کیوں آتا؟ اور دوسرا اس سے حضرت یعنی ان کے ائمہ اہل بیت میں سے جو ان کے امام ہیں وہ روایت لے رہے ہیں، جی جی جی، امام بخاری غیر ثقہ کو تو نہیں لیتے؟ غیر ثقہ کو نہیں لیتے، بالکل صحیح بات ہے، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں حکومت سے لوگوں کو شکایات ہوتی ہیں، ساری دنیا میں ہوتی ہیں، تو ممکن ہے بنو امیہ سے کسی بات کی شکایت ہو جائے لوگوں کو، تو اگر حضرت عثمان سے شکایت ہو سکتی ہے صحیح یا غلط، تو اور بھی کسی سے ہو سکتی ہے۔ تو اپنے طور پہ انہوں نے کہا جی بعد میں لوگ ہمارا خطبہ نہیں سنتے، چلے جاتے ہیں، چلو میں خطبہ پہلے جاتا ہوں۔ اچھا ایک اور روایت ہمیں صحیح بخاری میں ملتی ہے، لیکن میرا سوال تھا کہ جمعے کا خطبہ کیوں نہیں سنتے تھے؟ نہیں جمعے کے خطبے کے بارے میں یہ بات نہیں آتی۔ اچھا، کیونکہ سوال جو میں نے جو سوال کیا تھا آپ سے وہ جمعے کے خطبے سے متعلق تھا، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں جمعے کے خطبے کا مسئلہ نہیں، یہ عیدین کے خطبے کے بارے میں بات آئی ہے، لیکن اوورآل بھی یہ بات ٹھیک ہے، مطلب ہمیں یہ بات مان لینی چاہیے کہ لوگ ان کا خطبہ نہیں سننا چاہتے تھے، مطلب بہت سے لوگ ہیں جو حکمرانوں کی بات نہیں سننا چاہتے، ان کو شکایات ہوتی ہیں، ہر دور میں ایسا رہا ہے۔ تو مروان بن حکم جو ہے وہ کوئی ایسے دودھ کے دھلے ہوئے نہیں تھے، ٹھیک ہے، کہ لوگوں کو ان سے کوئی شکایت نہیں تھی، نہیں جو بات ہے بس ٹھیک ہے، لوگوں کو تھی شکایت، حکمرانوں سے شکایت ہوتی ہے، ہاں مدینہ کے گورنر بھی رہے بہت سے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں جو ان میں خیر کے پہلو تھے۔ تو یہ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے 3717 کہ جس میں یہ ہے کہ وبا پھوٹی تھی 1 سال، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی بہت زیادہ نکسیر آئی، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ دنیا سے چلے جائیں گے، تو ایک قریشی آئے، انہوں نے کہا کہ آپ اپنا کوئی جانشین نامزد کر دیں، تو انہوں نے کہا لوگ کیا سمجھتے ہیں، کس کو نامزد کروں، تو وہ خاموش ہو گئے۔ پھر ایک اور صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ آپ جانشین نامزد کر دیں، انہوں نے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے، لوگ کیا سمجھتے ہیں، کس کو نامزد کر جاؤں، تو وہ بھی خاموش رہے۔ تو پھر حضرت عثمان نے کہا کہ غالباً لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت زبیر، لوگوں کا رجحان اس طرف ہوگا کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات تھے، تو وہ صاحب کہنے لگے کہ جی ہاں، لوگوں کی رائے یہی ہے کہ آپ حضرت زبیر کو اپنا خلیفہ بنا جائیں، جانشین نامزد کر جائیں۔ پھر آپ نے کہا کہ مجھے ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے علم کے مطابق بھی وہ ان سب سے بہتر ہے۔ دیکھیں یہ وہ وجہ ہو سکتی ہے، ایک پولیٹیکل اختلاف کی ایک وجہ ہو سکتی ہے، کہنے کا مقصد یہ آپ بات سمجھ رہے ہیں، لیکن ابھی ہم اس طرف نہیں جا رہے، کس طرح وجہ ہو سکتی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ارادہ تھا حضرت زبیر کو بنانے کا، زبیر کو بنا، اچھا یا ان کی طرف رجحان تھا، تھے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، پھوپھی زاد ہیں، وہ بہن کے بیٹے ہیں، یعنی لوگ، اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگوں میں ایک رائے خلیفہ بننے کی حضرت زبیر کے حوالے سے بھی موجود تھی، بالکل، لیکن وہ جو ٹولہ آیا تھا باغیوں کا، انہوں نے جا کے حضرت علی کو مجبور کیا اور انہوں نے حضرت علی سے، لیکن یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ تر کی رائے حضرت علی کے بارے میں تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو نامزد کر گئے تھے، ٹھیک ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک رائے حضرت زبیر کی طرف بھی تھی اور ایک رائے حضرت علی کی طرف بھی تھی، ٹھیک ہے، بالکل ایسی ہے، وہ تو اب صحیح بخاری کی روایت ہمارے سامنے آ گئی نا، اس کا تو انکار نہیں کر سکتے۔ اچھا صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے، یہ روایت اہم ہے 7176.01 کہ عروہ بن زبیر سے روایت ہے، انہوں نے مروان بن حکم اور سیدنا جو ہے وہ مسور بن مخرمہ سے روایت کی کہ دونوں نے یہ خبر دی کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا۔ یہ بہت اہم بات ہے، اس پہ اگر آپ غور کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح بخاری میں امام بخاری اس کو صحابی بنا رہے ہیں،
مروان بن حکم کو. اچھا یعنی سند کیا بیان کر رہے ہیں؟ امام بخاری یہ کہہ رہے ہیں کہ عروہ بن زبیر، ٹھیک ہے، حضرت زبیر کے جو بیٹے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، عروہ بن زبیر کیا کہہ رہے ہیں کہ مروان بن حکم نے اور مسور بن مخرمہ نے کہا ہے. ٹھیک ہے، دونوں نے، مروان بن حکم نے بھی خبر دی ہے عروہ بن زبیر کو، اور مسور بن مخرمہ نے بھی خبر دی ہے عروہ بن زبیر کو. کیا خبر دی ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اچھا، مروان بیان کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اکارڈنگ ٹو بخاری یہ صحابی ہیں، یہ صحابی ہیں اس سند کے مطابق. یہ تو میرے لیے نیا انکشاف ہے. اس سند کے مطابق. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دنیا سے رحلت ہوئی ہے نا، تو اس وقت ان کی عمر کوئی تقریباً 8-9 سال ہوگی. اچھا، تو کیا 8-9 سال کے بچے کو ہم صحابی کہہ سکتے ہیں؟ ہاں بالکل کہہ سکتے ہیں. دیکھیں حضرت عبداللہ بن عباس کی بھی زیادہ عمر نہیں تھی. اصل میں اختلاف یہ ہوا ہے کہ یہ مکہ میں نہیں رہے. اچھا. ان کے والد نے ان کو طائف بھیج دیا تھا. اس لیے اس ایج کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس ایج کے اور بہت سارے لوگ ہیں جن کو صحابہ مانا گیا. اختلاف اس میں ہوا کہ یہ مکہ میں تھے نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نہیں دیکھا یا ملاقات نہیں کی. لیکن اس کے مطابق تو دیکھا، اس طرح اس کے مطابق امام بخاری کی رائے یہی. جی ٹھیک. اچھا، اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ یہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، اور 1361 کہ حضرت رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ مروان بن حکم نے، یہ چونکہ گورنر مدینہ بھی، اور مدینہ کی گورنری ان کے پاس تھی، لوگوں سے خطاب کیا اور مکہ کی حرمت کا ذکر کیا، مدینہ کی حرمت کا ذکر نہیں کیا. ٹھیک ہے، دونوں شہروں کی حرمت کا ذکر ہمیں ملتا ہے. تو حضرت رافع بن خدیج نے جو ہے وہ بلند آواز سے پکارا، مخاطب کیا اور کہا کہ کیا ہوا؟ میں یہ سن رہا ہوں کہ تم مکہ کے باشندوں اور اس کی حرمت کا تذکرہ کر رہے اور مدینہ کے باشندوں اور اس کی حرمت کا تذکرہ نہیں کر رہے. اب جو لوگ کہتے ہیں نا جی ملوکیت تھی، جبر تھا، کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، جیسے مولانا مودودی نے بڑا مقدمہ قائم کیا، یہاں تو جگہ جگہ آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو منہ پہ کہہ رہے ہیں کہ میں رسول اللہ کی سنت کی پیروی کروں گا، آپ کی بات نہیں مانوں گا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کوئی تبصرہ ہی نہیں کیا، کوئی تبصرہ ہی نہیں کیا. یہاں پہ وہ گورنر مدینہ ہے، ٹھیک ہے، اور معاملہ کیا ہے کہ حضرت رافع بن خدیج جو ہے وہ بلند آواز سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا بات کر رہے ہو تم، اور خطبہ دیتے ہوئے. ٹھیک ہے، حضرت ابو سعید خدری نے بھی اس کو کندھے سے پکڑا ہے، جی پیچھے کیا. وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ چھڑا کے ممبر کے اوپر چڑھ گیا. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس پہ اس نے کہا کہ مطلب وہ خاموش ہو گیا نا، اس نے جب یہ بات سنی. حضرت رافع بن خدیج نے کہا کہ دیکھو اللہ کے وسلم کا یہ فرمان ہے کہ مدینہ کی حرمت بھی ثابت ہے، اور یہ فرمان ہمارے پاس لکھا ہوا موجود ہے. تو اس پہ مروان خاموش ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں نے بھی سنا ہے، ویسے وہ فرمان میں نے بھی سنا ہے. تو مطلب یہ بھی نہیں کہ اس نے کوئی آگے اڑی لگا لی. اچھا، اسی طرح ایک اور روایت ہے 1610، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے کہ ایک خاتون عروہ بنت اویس، اس نے حضرت سعید بن زید کے بارے میں مقدمہ دائر کیا کہ انہوں نے میری زمین پہ قبضہ کر لیا، اور مقدمہ لے کے آئی مروان بن حکم کے پاس. تو سعید بن زید اب مطلب صحابہ میں سے ہیں، جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں. تو حضرت سعید بن زید سے جب پوچھا مروان بن حکم نے، تو سعید بن زید نے کہا میں کیسے قبضہ کر سکتا ہوں اس کی زمین پہ، جب میں نے اللہ کے رسول سے یہ بات سنی ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جس نے کسی کی بالشت برابر زمین پہ قبضہ کیا تو قیامت والے دن اسے 7 زمینوں کا توق پہنایا جائے گا. تو مروان بن حکم نے کہا کہ میں آپ سے گواہی بھی نہیں لوں گا، آپ جائیں، یہ عورت جھوٹی ہے. تو وہ تو صحابہ کرام کا مطلب، اب دیکھیں نا، یہ اس کا ایک پازیٹیو پہلو ہے نا، یہ اس کا پازیٹیو پہلو ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، پھر وہی بات آتی ہے کہ بحیثیت حکمران اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی نقص تھا، تو انصاف پسند تو آپ، چلو اس میں تو جو نقص تھا آپ نے بیان کر دیا، لیکن اب آپ میں بھی ایک نقص ہے کہ آپ اس کی ڈارک سائڈ تو بیان کر رہے ہیں. باقی کتب میں صحیح الاسناد، جو صحیح بخاری کی جو روایتیں ہیں یا صحیح مسلم کی، وہی بیان کرتے ہیں، جس میں اس کی برائٹ سائڈ کا ذکر ہے، وہ کیوں نہیں آپ بیان کرتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بائسڈ ہیں، متعصب ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب ہمیں دونوں روایات بیان کرنی چاہیے جیسا آپ نے. اچھا، ایک اور روایت ہے. اب آپ دیکھیں، یہاں تو اس نے سنت کو چھوڑ دیا، کئی مقامات پہ اس نے سنت کو پکڑا ہے جب اس کو توجہ دی گئی. جیسے وہ حرم مدنی والا معاملہ تھا. ایک اور روایت ہے سنن ابی داؤد کی، ٹھیک ہے، 4388. اس میں کیا ہے کہ سیدنا رافع بن خدیج کہتے ہیں
کہ مطلب ایک آدمی تھا اور اس کے غلام نے نا کسی کے باغ سے وہ پودا چرا لیا. اچھا. تو وہ غلام کا معاملہ مروان بن حکم کے پاس پیش ہوا تو اس نے کہا یہ چوری ہے, اس کا میں ہاتھ کاٹوں گا. تو حضرت رافع بن خدیج آئے مروان بن حکم کے پاس اور کہنے لگے کہ اتنی چھوٹی چیز کے اوپر نا اللہ کے رسول نے ہاتھ نہیں کاٹا, اس نے ایک کھجور کا پودا چھوٹا سا چرا لیا اس کے باغ سے. تو اس نے پھر غلام کو چھوڑ دیا. اب دیکھیں اس نے سنت کے اوپر جو ہے وہ عمل کیا. پھر یہ دیکھیں کہ عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم, ٹھیک ہے, تو مروان بن حکم کے نسل میں عمر بن عبدالعزیز جیسے آ رہے ہیں, کچھ تو ہوگا نا, کچھ تو ہوگا نا مطلب. اچھا, ایک اور روایت ہمیں صحیح بخاری میں ملتی ہے 1309 کہ حضرت ابو ہریرہ تھے مروان بن حکم کے ساتھ, ٹھیک ہے, کوئی جنازہ تھا وہاں پہ وہ گئے. ابھی جنازہ رکھا نہیں گیا تو یہ دونوں بیٹھ گئے, زمین پہ بیٹھ گئے. ٹھیک, حضرت ابو سعید خدری آ گئے وہاں پہ, تو انہوں نے مروان کا ہاتھ پکڑا اور اسے کہا کھڑے ہو جاؤ. مطلب صحابہ تو اس کے ساتھ یہ معاملہ کرتے تھے, کیسی ملوکیت ہے, مطلب کیسی بادشاہت. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. فاخذ بید مروان فقال قم, اٹھ کھڑا ہو جا. ٹھیک ہے, وہ تو سنت پہ اس طرح عمل کرواتے تھے اس سے. اچھا, وہ کھڑا بھی ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اور پھر کہا کہ اللہ کی قسم اللہ کے رسول نے منع کیا اس سے, یعنی یہ جو تم نے کام کیا ہے کہ جنازہ رکھنے سے پہلے بیٹھ گئے ہو, تو اللہ کے رسول نے اسے منع کیا ہے, تو تم کیوں بیٹھے. حالانکہ حضرت ابو ہریرہ بھی بیٹھے تھے, وہ حضرت ابو ہریرہ کو دیکھ کے بیٹھا تھا. اچھا, ٹھیک ہے, وہ حضرت ابو ہریرہ کو, تو حضرت ابو سعید خدری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کچھ نہیں کہا, اس کو ہاتھ سے پکڑ کے کھڑا کر دیا. ٹھیک ہے, ان کے تو احترام کی وجہ سے کچھ نہیں کہا نا. ٹھیک, اچھا, لیکن یہ بات یہ ہے کہ کچھ اور روایات سے ہمیں یہ بات ملتی ہے, جیسا کہ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے 1020 حضرت عبادہ بن صامت سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنازے کے ساتھ جاتے تو جب تک جنازہ رکھ نہ دیا جاتا تو آپ نہیں بیٹھتے تھے. یہ بات ٹھیک ہے. تو ایک یہودی عالم نے آپ سے آ کے کہا, یہودی عالم نے, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی ایسا کرتے ہیں. تو پھر اللہ کے رسول بیٹھنے لگ گئے. یعنی پہلے اللہ کے رسول کا یہ طرز عمل نہیں تھا. اچھا, بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ رکھنے سے پہلے بیٹھنے لگ گئے تھے. تو جو حضرت ابو ہریرہ نے کیا تھا وہ بھی ٹھیک تھا, اور اس کی اتباع میں جو مروان نے کیا تھا وہ بھی ٹھیک تھا, وہ بھی سنت تھی. جس پہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اصرار کر رہے تھے وہ ایک ایسی سنت تھی جو منسوخ ہو چکی تھی, لیکن ان کے علم میں نہیں تھی. ان کے علم میں نہیں تھی, لیکن اس نے اس چیز کو بھی کیا کیا, ایکسیپٹ کیا. مطلب وہ کھڑا ہو گیا نا. تو جو اس کی پازیٹیو چیز ہے, بیان کرنی چاہیے. یہ روایت صحیح مسلم میں حضرت علی سے بھی ہے کہ حضرت علی نے یہ حدیث سنائی. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں جنازوں کے لیے کھڑے ہوتے تھے, پھر بعد میں بیٹھتے رہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ بات کہ مروان جو ہے نا وہ اس کے اندر یہ نقصہ ٹھیک ہے آپ بیان کریں, لیکن کسی کی خوبیاں بھی تو بیان کریں نا, پازیٹیو اور نیگیٹو. اچھا, اب یہ بات دونوں نریٹ کریں. البدایہ والنہایہ تاریخ ابن کثیر میں ہے کہ امام شافعی یہ کہتے ہیں, سند سے امام شافعی نے یہ بات نقل کی ہے کہ حضرت حسن حضرت حسین جو ہے وہ مروان کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرتے تھے اور دہراتے بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے, کتنی بڑی بات ہے. تو آپ کے ائمہ نے اس کے پیچھے جو ہے وہ نماز پڑھی. بالکل. اور امام احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں کہ مروان جو ہے جب فیصلہ کرتا تھا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے فیصلوں کی پیروی کرتا تھا. یعنی سنت تو کیا, وہ تو صحابہ کرام خلفائے راشدین کی بھی اتنی پیروی کرنے والوں میں سے تھا. باقی اس میں مسائل تھے, نو ڈاؤٹ. اگر اس میں 4 مسائل تھے تو 40 اس میں خوبیاں بھی تھیں, وہ کیوں نہیں بیان کرتے. اور بخاری کے مطابق تو وہ صحابی تھے. ہاں, بخاری کے مطابق وہ صحابی تھے. تو مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اعتدال کا رویہ اختیار کرنا چاہیے کسی بھی شخصیت کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے. ناظرین, انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دوبارہ حاضر ہوں گے. جزاک اللہ الخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.